بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی نظم مرد مسلمان جو ہے اس کی مکمل وضاحت دیکھیں گے، اس کی تشریح دیکھیں گے کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے کیا پیغام دیا ہے اور وہ ہمیں کیا سمجھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم علامہ اقبال کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں گے، مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے ان کی شاعری کی اہم خصوصیات کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے عظیم شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ انہیں شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں خودی، اتحاد، علم، عمل، بیداری کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کو محنت، خود اعتمادی اور بلند حوصلے کا پیغام دیا۔ اقبال کی شاعری میں قومی یکجہتی، اسلامی اقدار اور انسان دوستی نمایاں ہیں۔ ان کا کلام آج بھی لوگوں کے لیے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا اہم ذریعہ ہے۔ اردو ادب میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی بہت ساری تصانیف بھی ہیں جس میں ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل، اردو اور فارسی کلام جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی نظمیں لکھی اور ان کی جو شاعری ہے اس میں شاہین نوجوانوں کا اہم جو خصوصیات ہیں اس میں اتحاد، اتفاق، مرد مسلمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان اور ان کے اندر خودی پیدا کرنا، اور نوجوانوں کو وہ شاہین سے تشبیہ دیتے تھے اور ان کے اندر پرواز مسلسل اور جد و جہد کا جذبہ جو ہے اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی وضاحت اور دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں، یعنی کہ نظم مرد مسلمان میں، علامہ اقبال نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ جی، تو پہلا بند ہے: ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو اور قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس بند میں اقبال بندہ مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو ہر لمحہ اس کی شخصیت سے عیاں ہوتی ہے۔ یعنی ہر لحظہ مومن، یعنی ہر لمحہ جو ہے مومن کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے، ایک الگ ہی آن ہوتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے عیاں ہونے والی ہر بات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یعنی ہر جو یعنی کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت اور کمال کا جو ہے نا آئینہ نظر آتا ہے اس کے اندر، گویا کہ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اور اس سے سرزد ہونے والا ہر فعل اس کے خالق کی موجودگی کا گواہی دیتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ چار بنیادی عناصر رکھے ہیں جن کا اظہار اس کی شخصیت کو مسلمان کی شکل دیتا ہے، اور وہ چاروں صفات کون کون سے ہیں؟ یہ چاروں صفات اللہ ہی کی صفات ہیں جسے اس نے اپنے خلیفہ کی شخصیت میں گون دیا ہے۔ یعنی اسے طاقتور بنایا، تجھے خالص ایمان کی دولت سے نوازا، غصہ کرنا بھی سکھایا اور معاف کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ یعنی قہار غصے والا کہتے ہیں، غفار معاف کر دینے والا کہتے ہیں، اور جو ہے اس میں قدوسی اور جبروت، یعنی کہ اس کو معاف کرنا اور سزا دینا، دونوں کی صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے۔ تو یہ چار جو عناصر ہیں یہ مسلمان کی ایک اہم خصوصیت ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ودیعت کی ہیں اور ان کو نوازا ہے اس چیز سے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جی، تو اس بند میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تجھے اللہ نے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور تجھے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی جس کے زور پر تو زمین سے آسمان تک سب کچھ فتح کر سکتا ہے۔ لہٰذا تجھے صرف زمینی مقامات کو ہی سر نہیں کرنا، بلکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ تخیل دیا ہے کہ جس کی اڑان جبرائیل سے مقابلہ کرتی ہے۔ تیری ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس میں سارے اشارے موجود ہیں، اور جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بظاہر قاری کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن راز کی بات یہ ہے کہ وہ سراپا قرآن ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کوئی عبارت کسی کتاب کے اندر محفوظ ہوتی ہے جس کے مطابق ہم کتاب کو کسی نام سے پہچانتے ہیں، اسی طرح قرآن کی پوری عبارت چونکہ اس قاری کے سینے میں موجود ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، جو اسے قاری سے قرآن بنا دیتی ہے۔ تو انسان کی اس بند میں بھی ایک انسان کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم سایہ جبریل امی، ہم یعنی کہ ہم خاک سے بنے ہوئے انسان،
اور فرشتوں کے برابر ہمارا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہمیں افضل جو ہے وہ مقام عطا فرمایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ بھی ہماری جو ہے وہ ایک عظمت انسان کی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار کے ہمیں قرآن کی عملی تفسیر بنا دیا۔ اس کے بعد اگلے شعر کی تشریح، اگلے بند کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جی، اگلے بند میں علامہ اقبال لکھتے ہیں: قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اس میں کیا خوب علامہ اقبال نے مسلمان کی عکاسی کی ہے کہ مسلمان تو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے مقاصد کا آئینہ دار ہے، لہٰذا دنیا سے لے کر آخرت تک تیرے سامنے وہ تمام مقاصد ہونے چاہیے جن کے حصول کے لیے تجھے دنیا میں اپنا نائب بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تجھے عقل سے نواز کر ایک ترازو عطا کیا ہے جس میں تو نے اچھے اور برے اعمال کو تولنا ہے، یعنی دنیا میں بھی میزان اور قیامت میں بھی میزان۔ جب دنیا میں تو اچھے اور برے اعمال کو تولے گا، نیکی اور بدی کو وہ دیکھے گا اور تول کے اس کے مطابق کام کرے گا، تو قیامت میں بھی تیرا اعمال جو ہے وہ میزان پر بھاری ہوں گے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی ترازو تیرے اعمال کو تولنے کے لیے استعمال ہوگا، تو لہٰذا تیرا انجام تیرے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات سے نوازا ہے کہ تو اگر چاہے تو اپنی شخصیت کے ٹھنڈک سے پھول پتوں کو توانائی عطا کرتے، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، یعنی ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم پھولوں اور پتوں کو بھی توانائی عطا کر دیں، اور اگر جوش میں آ جائے تو ایسے طوفان کی شکل اختیار کر لے جو دریاؤں کو بھی خوف زدہ کرنے کا باعث بن جائے۔ اب تجھ پہ منحصر ہے کہ تو کائنات کو اپنے پیار اور محبت کی ٹھنڈک سے فتح کرنا چاہتا ہے، یا اسے طاقت کے زور پہ اپنا تابع بنانے کا وہ ہنر رکھتا ہے۔ اس میں مسلمان کی ایک بہت اہم صفت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے، جو بندہ مومن جو ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جگر لالہ میں، یعنی کہ دوستوں کے لیے وہ دوستوں کی طرح نرم ہوتا ہے، ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اس طوفان کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل دہل جایا کرتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، مارکہ حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جو مومن ہے وہ اپنے دوستوں میں نرم اور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور لیکن وہی اگر جب دشمنوں کے سامنے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے دل دہلا دیتا ہے، اس کو بالکل خاک کر دیتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کے وجود سے لوگوں کے دل دہل جایا کرتے ہیں، تو اس کے اندر اتنی طاقت اور اس کے اندر ایسی جرت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی صفت ہے کہ دونوں صفات اس کے اندر، اور دونوں میں توازن ہونا چاہیے، یعنی جب حق کی بات آئے تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جائے، اور اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ بند نمبر 4 ہے کہ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت صورت رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اس بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی تیری فطرت کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، یعنی فطرت کا سرود ازلی ہے اس کے شب و روز، تیرے دن اور رات کو اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے وقف کر دیا ہے، اور تیری ذات میں کائنات کی تمام خوبیوں کو یکجا کر دیا ہے، جس کا ذکر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ تجھے اللہ نے سورہ رحمان کی طرح منفرد بنایا ہے، لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرے، اور مجھ جیسا شاعر تو ہمیشہ اپنے افکار کے ذریعے ان صلاحیتوں کی تخلیق کرتا ہے جو ستاروں کی مانند جگمگاتے ہیں، اور یہی وہ روشنی ہے جو تجھے آگے بڑھنے اور راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تو میرے فکر کے ستاروں میں سے اپنی تقدیر کے ستارے کو پہچان کر اس کی روشنی میں اپنے سفر کو اختیار کرے، یعنی ہم جو ہیں، ہمارا جو کہ سچا مسلمان جو ہے، جو مومن ہے، بندہ مومن، اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آہنگ میں یکتا ہوتا ہے، ایک
جیسا ہوتا ہے صفت سورہ رحمان، یعنی اس کے اندر انفرادیت ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہوتا ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے نا اس کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں جو کہ فطرت کائنات کے مطابق ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اب اور علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ میری کارگہ فکر میں انجم یعنی ستارے جو ہیں وہ دماغ میں میرے بنتے رہتے ہیں، جو اشعار بنتے رہتے ہیں، اب تو اس میں سے اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان کر اپنا لے اور اپنی زندگی جو ہے وہ آسان کر لے۔ تو یہ تھی علامہ اقبال کی نظم مرد مسلمان۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں اس کا شارٹ اور مختصر سا مرکزی خیال اور اس کے کوسچنس کے آنسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو وضاحت سے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے اس کے الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا سمجھ میں مشکل سے آتے ہیں، تو میں مرکزی خیال میں اگر بتاتی تو وہ تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو اسے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے تو میسیج میں پوچھ لیجئے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے چاہوں گی اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔